دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ آپ کی ہے۔ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ وہ بھی تمہارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر غیر مسلم تمہارے ساتھ بزنس کرتا ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ بزنس کرو، یعنی زندگی کے کسی بھی میدان میں رہو مسلمان بن کے رہو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، نقصان اٹھا لینا مگر کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا کو اسلام کی دعوت دو، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی سچائی کے ذریعے سے، جیسے آئے ہو ویسے نہ جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ محفل میلاد النبی میں رسول اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے توبہ کر کے جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کی سانسیں کب تھم جائیں۔ آپ کے گاؤں کے اسی قبرستان میں ایسے لوگ بھی سو رہے ہیں کہ جب وہ اس گاؤں میں بولتے تھے تو 4-5 آدمی ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے، مگر جب وہ قبرستان چلے گئے تو ان کے پوتے کو بھی یہ خبر نہیں ہے کہ میرے دادا کی قبر کہاں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ہمیں بھول جائے گی۔ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف خدا کی ذات ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ، اعمال سیئہ سے توبہ کرو، برے عمل سے توبہ کرو۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ واپس نہ جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اللہ سے توبہ کر کے جاؤ اور اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، انشاءاللہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، انشاءاللہ شراب سے بچیں گے، انشاءاللہ جوئے سے بچیں گے، انشاءاللہ زنا سے بچیں گے، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کرائیں گے، انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے۔ تم اچھے سچے تو بن جاؤ، پھر تمہارا بھائی تمہیں یقین دلاتا ہے۔ ان حالات سے گھبراؤ نہیں، ان حالات سے پریشان نہ ہو، یہ بادل ہیں اڑ جائیں گے، آندھیاں ہیں رک جائیں گی، طوفان ہیں تھم جائیں گے، اسلام کا اجالا قیامت تک باقی رہے گا۔ میرے عزیز تو اپنا راستہ سیدھا کر لے، اگر راستے میں پتھر بھی ہوں گے تو اللہ موم بنا دے گا، کانٹے بھی ہوں گے تو پھول بنا دے گا۔